بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنگی حالات میں نے عرض کیا کہ توحید پر پختہ ہو جاؤ، اعمال درست کر لو، توبہ تائب ہو جاؤ، لوگوں کے حقوق واپس کر دو جن کے حقوق مارے ہوئے ہیں، ان سے اپنے معاملات کلیئر کر لو، صبر اور استقامت اور ڈٹ جاؤ، اور اس کے ساتھ کچھ کرنے کے کام یہ ہیں کہ کوشش کرو کہ جتنا زمین کے قریب رہو اتنا فائدہ ہوگا۔ اگر زمین کو کھود کر نیچے چلے جاؤ، تھوڑا خندق بنا لو تو وہ زیادہ اچھا ہے، اگر تہہ خانے میں چلے جاؤ تو وہ بھی اچھا ہے۔ تو جتنا آپ اونچے رہو گے، اوپر رہو گے، اتنا آپ کو نقصان زیادہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ یہ موبائل جو ہے یہ بھی گن سے زیادہ کام کرتا ہے۔ اگر آپ کسی خبر کو، دشمن نظر آ گیا، کوئی جاسوس نظر آ گیا، کچھ بھی ہوا، فوراً فیس بک پہ ڈالو گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ خبروں کو جنگوں میں بہت اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ عنہ نے خط لکھ دیا مکے والوں کو کہ ہم آ رہے ہیں۔ رب ذوالجلال والاکرام، فوراً رب نے اس کو محسوس کیا، اس کی خطرناک ہونے کو، اور رب نے وحی فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور دوسرے ساتھی کو بھیجا اور روضہ خاک سے وہ خط لے کر آئے۔ تو معلومات کا افشا ہو جانا یہ جنگی جرم ہے اور یہ بغاوت کہلاتی ہے، تو ایسے نہیں کرنا، بہت سوچ سمجھ کر ایسا کرنا ہے۔ اگر ہمارا جہاز اللہ نہ کرے گرا ہو یا کوئی نقصان ہوا ہو اور حکمران اس کو یا فوج اس کو نہ بتانا چاہ رہے ہوں یا نہ نشر کرنا چاہ رہے ہوں، تو یہ نہیں کہنا کہ یہ جھوٹے ہیں، میں نے خود دیکھا گرا تھا، یہ مان نہیں رہے ہیں، ایسا نہیں کہنا۔ یہ جنگ ہے، جنگ الحرب خدعہ، یہ چال کا نام ہے، اپنے نقصانات کو بچانا۔ اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خبر مشہور کر دی گئی کہ آپ شہید ہو گئے، کتنا نقصان ہوا اس کے ساتھ، اور اس کے کلیئر ہونے سے کتنا فائدہ ہوا۔ اور آپ دیکھ لیں کہ ملا عمر صاحب رحمہ اللہ، ان کی وفات کو انہوں نے کتنے سال دبائے رکھا ہے، بتایا نہیں کسی کو۔ تو کمانڈروں کے اس طرح مختلف راز، مختلف باتیں، جس کو وہ چھپانا چاہیں چھپا لیں۔ ہر سچ اچھا نہیں ہوتا، سچ اچھا ہوتا ہے، جھوٹ برا ہوتا ہے، مگر ہر سچا اچھا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر صلح کروانے میں سچ کی بجائے جھوٹ سے فائدہ ہوتا ہو تو وہ کر لیا کرو۔ تو یہ جنگوں میں بھی اسی طریقے سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توریہ فرماتے تھے کہ جانا ادھر ہے اور اس کو گھما کر بتانا تاکہ پتہ نہ چلے ہم کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ سب آپ سے ثابت ہیں۔ تو ہمیں دشمن کو کے حوصلے توڑنے والی باتوں کو خوب نشر کریں، یہ آپ کا موبائل گن بن جائے گا۔ اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھانے والی باتیں، حوصلہ دینے والی باتیں زیادہ سے زیادہ نشر کریں، یہ آپ کا موبائل توپ بن جائے گا۔ اور اگر آپ نے مسلمانوں کے حوصلے توڑنے اور فوج پہ الزام تراشی کرنے اور اس کو مذاق اڑانے صرف کسی سیاسی تعصب اور سیاسی تقلید کی وجہ سے، تو یہ بہت بری بات ہوگی، یہ دشمن کا ساتھی بننے والی بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، اور اس کے ساتھ ہمیں اپنی کچھ خوراک، اپنی کچھ ادویات، اپنی کچھ کٹ جو زخموں پہ مرہم پٹی والی، اس طرح کی چیزوں کا بھی جتنا ہو سکے اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی تیاری مکمل رکھنی چاہیے۔ اللہ کرے یہ جنگ آگے نہ بڑھے، اللہ کرے ملک کو سلامت رکھے، یہ ہماری دعا ہے اور یہ ہماری تیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔